سید ذکی احمد تلاوت. السلام علیکم حضور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. مدثر احمد ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات 191 تا 193 کی تلاوت کی گئی ہے. اب ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. میں اللہ کی مدد کے ساتھ راندے ہوئے شیطان سے پناہ مانگتا ہوں. شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور بے ساختہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے ہرگز یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، پاک ہے تو، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اے ہمارے رب، جسے تو آگ میں داخل کر دے تو یقیناً اسے تو نے ذلیل کر دیا، اور ظالموں کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. لبید احمد حدیث. صاحب احمد. السلام علیکم حضور. السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والمیت. بخاری. ترجمہ لبید احمد. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذکر الہی کرنے والے اور ذکر الہی نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی جو ذکر الہی کرتے ہیں وہ زندہ ہیں اور جو نہیں کرتے وہ مردہ ہیں. مسلم کی روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ گھر جن میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ گھر جن میں خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. بخاری کتاب الدعوات باب فضل ذکر اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ. اچھا، شاہان بٹ صاحب لوگ کون ہے؟ شاہان بٹ، علی شاہان بٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام. کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا. چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا. چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا. کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا. اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے. اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے. مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا. مت کرو
کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا یہ انگلش ٹرانسلیشن کس نے کی ہوئی ہے اس کی؟ خناؤ کے سیکرٹری صاحب کون ہے خناؤ سیکرٹری؟ انگلش ٹرانسلیشن کس کی کی ہوئی ہے؟ ہاں کیا کس نے کی ہے؟ پتہ ہی نہیں مجھے تو بعض ٹرانسلیشن میں ویسے ہی اعتراض ہے، صحیح نہیں ہے کہ جماعتی طور پہ اپرووڈ ہے. اچھا یہ آگے کون ہے؟ ملفوظات اوصاف احمد دانیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، زبانی اقرار کے ساتھ عملی تصدیق لازمی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ خدا کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرو، اور یہی اسلام ہے اور یہی وہ غرض ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. اسلام کا منشا یہ ہے کہ بہت سے ابراہیم بنائے، بس تم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم بنو. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ولی پرست نہ بنو بلکہ ولی بنو، اور پیر پرست نہ بنو بلکہ پیر بنو. ملفوظات جلد دوم صفحہ 138 تا 139. جزاک اللہ. اس کی سمجھ آئی کسی کو؟ بڑے لڑکوں کو آئی ہوگی. ہاں لاؤ. مائکرو فون جلدی جلدی.
السلام علیکم پیارے حضور. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس اقتباس میں فرما رہے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے لیے وقف کرنی چاہیے، اور جو لوگ وقف کرتے ہیں ان کے پیچھے اس طرح نہیں پڑنا چاہیے کہ جی یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں تو ان کے یہ جو فکرہ بولا ہے ان پرست نہ بنو پیر پرست نہ ولی پرست نہ بنو اور ولی بنو اور پیر پرست نہ بنو اور پیر بنو، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑیں اور ان کے وسیلے سے کرنے خدا کو پانے کی کوشش کریں، ان کے درجے کی طرف آپ کو جانا چاہیے اور خدا سے آپ کا براہ راست تعلق ہونا چاہیے. ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا اپنے آپ میں تو میرے تکبر پیدا ہو جائے کہ میں ولی بن گیا ہوں اور بہت اونچا ہو گیا ہوں، لوگ میرے پاس آیا کریں اور دعائیں کروایا کریں اور میری اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خصوصیات پیدا کرو جو ولیوں میں ہوتی ہیں، جو نیک لوگوں میں ہوتی ہیں. اور ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ پہلے بیان کی ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان کی خصوصیات کا قرآن شریف میں جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ابراہیم الذی وفا، کہ وہ بڑے وفادار تھے، وفا تھی ان کی، خدا تعالیٰ سے وفا کی، اور پھر اتنی وفا کی کہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی بیوی کو قربان جنگل میں چھوڑنے کو تیار ہو گئے. تو یہ وفاؤں کے معیار ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے وقف نو کو، وقف زندگی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں فلاں جگہ جاؤں یا فلاں جگہ بھیجا جائے. اس کا مکمل اس کو اپنی وفا کا اظہار کرنا چاہیے کہ جماعت اور خلیفہ وقت جہاں بھی مجھے بھیجے میں وہاں چلا جاؤں گا، اور جس حالات میں بھی رہنا پڑے میں وہاں رہوں گا، اور جس حالات میں بھی گزارا کرنا پڑے میں کروں گا. یعنی میں نے خطبے میں ذکر کیا تھا نا کہ وقف کیا تھا، کسی میٹنگ میں کیا تھا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسے ملیں گے تو وقف رکھوں گا، نہ ہی ملیں گے تو نہیں رکھوں گا. ٹھیک، بعض دفعہ واقفین زندگی کو ایسی جگہوں پہ بھیجنا پڑتا ہے، افریقن ممالک میں یا غریب ملکوں میں، یہاں جہاں بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. لیکن ایک وقف نو کا یہ کام ہے. 15 سال کے جو ہو گئے انہوں نے اپنے بانڈ فل کر دیے ہوئے ہیں، ہم نے وقف جاری رکھنا ہے. یونیورسٹی پاس کرنے والوں نے ساروں نے کر لی ہیں، ہاتھ کھڑا کریں. جو 15 سال سے اوپر ہیں ان سے وقف نو کے سیکرٹری نے لکھوایا ہے، رینیو کروایا، اپنے وقف جاری رکھیں گے، کر دیا، بانڈ دے دیا نا. اور 20 سال سے اوپر والوں نے بھی کر دیا. کتنے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مشنری سے قابو آ چکے ہیں؟ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، نیچے رکھو. کتنے ہیں آپ لوگوں میں سے جنہوں نے ابھی تک 15 سال سے اوپر ہیں اور اپنا وقف نو کا جو عہد ہے وہ رینیو نہیں کروایا؟ ہاتھ کھڑے کرو. ساروں نے کر دیا ہوئے ہیں آپ کے؟ وہ کیا کہتے ہیں ہم نے جاری رکھنا ہے. آپ لوگ کتنے ہیں جنہوں نے اپنا وقف کو جاری رکھنا ہے پڑھائی کے بعد بھی؟ تیار ہو جہاں بھی جماعت بھیجے چلے جاؤ گے؟ شور ہیں؟ پکی بات ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا. اور بجائے اس کے کہ لوگوں کے پاس دعائیں کرتے جاؤ، تمہارا اللہ سے تعلق اتنا ہونا چاہیے کہ خود اپنی باتوں کے معیار بھی بڑھاؤ اور اپنی جو دوسری نیک لوگوں میں خصوصیات ہوتی ہیں، کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کو بڑھاؤ. ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، بیٹھا. اچھا، آپ کیا کہتے ہیں ذیشان صاحب؟ کیا کہتے ہو؟ مائکرو فون لو نا.
علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آرکیٹیکچرل ڈیزائن میں اپلائی کیا ہے. کس چیز میں؟ آرکیٹیکچرل ڈیزائن. آرکیٹیکچر میں شروع کرنا ہے ونٹر ٹرم میں، جنوری میں شروع ہونا ہے. تم پڑھائی کر رہے ہو یا شروع کرنی ہے؟ جو پہلے اپگریڈ کی 2-3 کلاسز کورس جانے کے اندر کے لیے. اپنی اسکول ختم کر لیا ہے؟ اسکول ختم، ہائی اسکول ختم کر دیا میں نے. گریڈ 12 ہو گیا؟ ہاں جی. یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا؟ ہاں جی، اس میں ہو گیا، داخلہ ہو گیا آرکیٹیکچر میں. ہاں جی. اچھا. ہاں جی. اچھا بیٹھو. پھر مبارک صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے سوری آپ کا سوال میں بھول گیا. آپ نے کیا آپ نے پوچھا تھا؟ میرے قریب لایا نا مائکرو فون. آپ نے پوچھا تھا کچھ، وہ میرا دھیان نہیں رہا اس وقت. مائکرو فون قریب کرو. آپ نے پوچھا تھا. میں نے پوچھا تھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں حضور کرنٹلی تو بیت الرحمان میں جاب کر رہا ہوں ایز اے سیکورٹی گارڈ. اچھا. یہ اس کا کیا پڑھا ہوا ہے پڑھائی؟ ہائی اسکول سے حضور کیا ہوا ہے، لیکن ابھی پلان یہاں سے کیا؟ جی گریڈ 12 کی ہے بس. جی. ابھی پلان یہی کہ انشاءاللہ فیوچر میں اپنی پڑھائی کو کنٹینیو. کتنی عمر ہو گئی ہے؟ 28 سال کا. وہ اب پڑھائی 28 سال کی عمر جوائن کرنی ہے؟ جی حضور. کر لیں گے انشاءاللہ. جب تو شادی کا وقت آ گیا پڑھائی کی ہو جائے. اچھا بیٹھو. اچھا اور نابغ. وعلیکم السلام. مائکرو فون لے لو. السلام علیکم. میرا ایک سوال تھا ایکچولی ریگارڈنگ سیلف اسسٹڈ ڈیتھ. ریگارڈنگ واٹ؟ سیلف اسسٹڈ ڈیتھ جو یورپین ملک میں اور کینیڈا میں جاری ہو رہی ہے. جو لوگ کافی زیادہ بیمار ہوتے ہیں ان کے پاس آپشن ہوتی ہے مرسی کلنگ. ہاں جی. مرسی کلنگ؟ نو ناٹ مرسی کلنگ. جو لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں نا ٹورڈز دا اینڈ آف دیئر لائف، ان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ان کی زندگی پہلے وہ ختم کر سکتے ہیں. وہی نا اپنے آپ کو مارنا چاہتے ہیں. ہاں جی بالکل. اس کو یورپ میں مرسی کلنگ کہتے ہیں. یہی کہتے ہیں نا یورپ میں. جی. اور اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ غلط ہے. جتنی تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، چاہے وہ تکلیف دہ زندگی ہے، اس لیے کہ ہم یہاں وہ ویلیوز تو رہی نہیں ہیں. بچے جب دیکھتے ہیں ماں باپ بیمار ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں اولڈ پیپل ہاؤس میں پھینکاتے ہیں. اور اولڈ پیپل ہاؤس جو ہیں ان کا حال یہ ہے، کئی جگہوں کے آتے ہیں ان کے آرٹیکل اور انہوں نے دیکھے ہیں. بعض دفعہ جب ہیومن رائٹس والے گئے ہیں وہاں دیکھا ہے تو جو ان کے سٹاف ہے وہ ان سے بڑا بری طرح ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. بعض ایسے مریض ہیں جو تکلیف میں ہوتے ہیں تو ان کو جب وہ تکلیف سے شور مچاتے ہیں تو ان کو منہ میں انہوں نے بعضوں کے تولیہ منہ پہ رکھ کے باندھ دیا تاکہ آوازیں نہ آئیں. اور جو اٹینڈنٹ ہیں وہ دونوں بیٹھے رات کو تاش کھیلتے رہتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کی لک آفٹر کریں، ان کو دیکھیں. تو اس طرح کی جو صورت حال ہوتی ہے اور تکلیف جب برداشت نہیں ہوتی، خاص طور پہ کینسر کے پیشنٹس یا بعض ایسی تکلیفیں جو بڑی پینفل ہیں، تو وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے. جب تک انسان کی زندگی کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کے احساسات اور جذبات جو ہیں وہ ایسے نہ ہوں کہ پھر اس کی وجہ سے اس تکلیف میں اپنے آپ کو مارنا چاہیں. ٹھیک. دعائیں لینی چاہیے بڑوں کی. اگر یہ کرو، یہ قدریں قائم ہو جائیں، اگر یہ ویلیوز قائم ہو جائیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ اکثر بوڑھے جائیں گے. یہاں تو پھینک آتے ہیں وہ پوچھتا بھی کوئی نہیں. بہت ساری جگہوں پہ مجھے بتایا ہمارے لڑکے خدام جاتے ہیں یا انصار جاتے ہیں، اولڈ پیپل ہوم جو بنے ہوئے ہیں ان میں کئی مہینے ان کے رشتہ دار پوچھنے نہیں آتے ان کو. اور جب ہمارے لوگ جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں وہ. اس لیے آپ لوگ خدمت خلق کا شعبہ جو ہے نا خدا علم دیے گا، اس کو چاہیے، ان کو بھی میں نے کہا، انصار کو بھی میں نے کہا ہوا ہے، لجنا کو بھی کہا ہوا ہے، جایا کریں، لوگوں کے دل بھلایا کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. میرا ویسے سوال تو نہیں ہے، بٹ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں. دعائیں دے دیا کرو. جی وہ تو کرتے ہیں، وہ تو ہر وقت کرتے ہیں آپ کے لیے. اب آپ نے میرا نکاح دوپہر کو پڑھایا تھا تو میں نے آپ کے لیے بد بچا کے رکھی تھی. نکاح پڑھایا تھا؟ جی آپ نے آج شام کو. تو میں نے آپ کے لیے بد بچا کے رکھی تھی. تو میں بد جی. اچھا پھر جیب میں ڈالی؟ جی میں رکھی ہوئی ہے. جاتے جاتے دے جانا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ.
کتنے چھوارے رکھے ہوئے اس کے اندر؟ وہ تو مجھے نہیں پتا، وہ بہن نے تیار کیے تھے. ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. ہاں تم بچے کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم پیارے حضور. میرا ایک سوال تھا، جیسے مسجد میں جیب سے ہاتھ باہر نکالو. ہاں ٹھیک ہے پکڑو. جو مسجد محمود ماسک بنی تھی وہ 100% والنٹیئر سے بنی تھی، تو ابھی کوئی ماسک مسجد بنے گی جو 100% والنٹیئر سے بنے گی؟ مجھے یہ تو نہیں پتا، کچھ تو کام ان کو 100% نہیں کہہ سکتے بنی تھی والنٹیئر سے، کچھ ایسے کام تھے جو بعض پروفیشنلز کے کرنے والے تھے، اس کے لیے باہر سے بھی لوگ کام کروائے، ان کو پیسے دے کے کام کروایا گیا، لیکن میجر حصہ اس کا والنٹیئر سے بنا ہے جو مجھے بتایا گیا. آئندہ بھی جہاں چھوٹی مسجدیں بننی ہیں اور غریب جماعتیں ہیں وہاں اگر لوگ والنٹیئر کر سکتے ہیں یا دوسری جگہوں سے جا سکتے ہیں. اب تو یہاں بہت سارے نئے ریفیوجیز اور امیگرینٹس آ گئے ہیں، ان کے پاس جاب وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے اور ابھی فی الحال ان کا گزارا اس طرح ہی ہو رہا ہے. اگر وہ اپنا وقت دیں اور جا کے کریں کام ان جگہوں پہ تو اچھی بات ہے. یہ تو یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن کا کام ہے نا کہ ایسے لوگ تلاش کریں اور ایک روح پیدا کرنی چاہیے کہ 100% تو نہیں، لیکن جس حد تک کام ہو سکتا ہے والنٹیئر سے ہو کیا جائے. دنیا میں اور جگہ بھی ہوتا ہے، یو کے میں، جرمنی میں اور ملکوں میں والنٹیئر کرتے ہیں کام ہیں. اگر کر لیں گے تو اچھا سستی بن جائے گی. یہ دیکھو نا محمود ماسک جو رجائنا کی ہے اس کو یہ کہتے ہیں 3.5 ملین، لیکن جو ٹھیکیدار ہیں ان کو خیال ہے کہ 4 ملین تک خرچ ہو جانا تھا، جبکہ 1.6 ملین میں سارا کام ہوا، جو مٹیریل خریدا اور کچھ پروفیشنل کو پیسے دیے یا کچھ کام ہوا. تو آلموسٹ تقریباً 1/3 کے قریب پیسے بچ میں کام ہو گیا نا. ٹھیک ٹھیک ہے. ہاں جی ذکی صاحب. میرا سوال یہ تھا کہ تبرک کی حقیقت کیا ہے؟ قریب رکھو اور ذرا آہستہ بولو تاکہ مجھے سمجھ آ جائے. میرا سوال تھا کہ تبرک کی حقیقت کیا ہے؟ تبرک کی حقیقت کیا ہے؟ تبرک کی حقیقت؟ ہاں جی. کس قسم کا تبرک؟ جو بھی لوگ آپ کھانا دیتے ہیں، یا اگر میں آپ کو اپنی انگوٹھی دوں آپ پہن لیں، اس طرح کا تبرک. یہ تو اپنے اپنے اعتقاد کی بات ہے. جی. ہاں جس کو ہے وہ لے لیتے ہیں تبرک، جن کو نہیں ہے وہ نہ لیں. کوئی اس کی کوئی ضروری اور لازمی چیز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تعلق کا اظہار ہے. مجھ سے جو کرتا ہے تو میں تو حضرت مسیح علیہ السلام کی جو انگوٹھی ہے اس سے ساتھ لگا کے کوشش کرتا ہوں کہ کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان کیا ہو کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. تو وہ برکت جو ہے تو انگوٹھی میں بھی ہے، یہ الہام ہے. تو یہ ایک اس کا مطلب یہ بھی تو ظاہری طور پہ اصل چیز تو یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم پہ عمل کیا جائے اور وہ برکات حاصل کی جائیں جو آپ کی تعلیم میں ہیں. ٹھیک. لیکن ظاہری طور پہ پورا کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے بعض ان کے کپڑے کے ٹکڑے ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان سے تبرک کیا جاتا ہے. ٹھیک. لو ایک سوال ہوا تو بچوں کے ہاتھ کھڑے ہو گئے. ہاں وہ تم اینک والے کھڑے ہو. ہاں نو دوسرا ساتھ والا. ہاں تم. میرا سوال تھا کہ وقف نو اور وقف زندگی میں کیا فرق ہے؟ وقف نو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وقف نو جب اپنے آپ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو وہ وقف زندگی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ وقف کا کیا مطلب ہے کہ دین کی خاطر مکمل طور پہ اپنے آپ کو پیش کر دینا اور اپنا کوئی مرضی نہیں رکھنی، جماعت کے سپرد کر دینا. بعض لوگ اور وقف نو وہ ہے جس کو ماں باپ یا خاص طور پہ مائیں بچپن میں پیدا ہونے سے پہلے پیدائش کے دوران ان کو وقف کر دیتی ہیں
اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ بتاتی ہیں کہ ہمارا بچہ پیدا ہو گیا، اور وہ اس اسکیم میں شامل ہو جاتے ہیں جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے جاری کی تھی کہ مائیں اپنے بچے پیش کریں پیدائش سے پہلے. ٹھیک، وہ وقف نو اس تحریک کا نام رکھا گیا، انہوں نے رکھ دیا. اور جب وقف نو آہستہ آہستہ بڑا ہوتے ہوتے میچور ہو کے پڑھائی مکمل کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو وقف زندگی بن جاتا ہے. ٹھیک، دوسرے وقف زندگی وہ ہیں جو بچپن سے جن کو پیش نہیں کیا گیا لیکن بڑے ہو کے خود انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہیں اور پیش کر دیا جماعت کو کہ آپ جس طرح میں نے کیا یا اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اس وقت وقف نو تو نہیں تھا، ہم نے زندگی وقف کی تھی جماعت کے لیے کہ جماعت جو چاہے کام ہم سے لینا چاہے لے سکتی ہے. ٹھیک، تو وہ پھر جب جماعت کے کام کرتے ہیں تو وقف زندگی ہو جاتے ہیں. ہاں جی، حاشر بھی غلط لکھا ہوا اردو میں. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ تھا کہ الامیہ جو ہیں وہ الغفار ہے، موسٹ فرگیونگ اور دا موسٹ مرسیفل، اتنا تک کہ ایک آدمی تھا جس نے 16 کو مارا، اس کو انہوں نے فرگیو کر دیا. اور قرآن میں لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کو مارے ایسے ہے کہ جیسا اپنے ساری انسانیت کو مار دیا. تو اگر اتنا الامیہ معاف کرنے والا ہے تو پھر لوگ دوزخ میں کیسے جاتے ہیں؟ یہی دیکھ لو، اندازہ کر لو نا، بیٹھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اتنا معاف کرنے والا ہے اس کے باوجود لوگ دوزخ میں چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے زیادہ حد سے بڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس میں سے ان کو حصہ ہی نہیں ملتا. ٹھیک، فوری طور پہ. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، یہ بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، بہت وسیع ہے، ہر چیز پہ پھیلی ہوئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب دوزخ بالکل خالی ہو جائے گی اور ساری جنت میں چلے جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے گناہ کریں اور پھر ضرور دوزخ میں جائیں اور پھر جنت میں جائیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیکی کا راستہ، یہ برائی کا راستہ ہے. تم لوگ میری رحمت سے حصہ لیتے رہو گے اگر نیکیاں کرتے رہو گے. ٹھیک، اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ، کوئی انسان نہیں کر سکتا. 2 شخص تھے، ایک نمازیں نہیں پڑھتا تھا یا گناہ کرنے والا تھا، ایمان نہیں لانے والا تھا، صحیح طرح ایمان پہ قائم نہیں تھا. دوسرا شخص تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا نمازی سمجھتا تھا. تو اس نے دونوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی. اس نے کہا کہ تم ایسے ویسے برائیاں، جس میں برائیاں تھیں اس کو اس نے بہت برا بھلا کہا کہ تم دوزخ میں جاؤ گے، اور دیکھو میں بڑا نیک ہوں، میں جنت میں جاؤں گا. اب یہ تو کسی کو نہیں پتا کس نے دوزخ میں جانا ہے کس نے جنت میں جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے نا ہر انسان کا. خیر، فوت ہو گئے دونوں، پہنچے اللہ تعالیٰ کے حضور. اس پہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا جو یہ کہتا تھا کہ میں بہت نیک ہوں، میں جنت میں جاؤں گا اور تم دوزخ میں جاؤ گے، دوسرے کو کہتا تھا تمہاری برائیاں ایسی ایسی ایسی. اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، اپنے آپ کو نیک سمجھنے والے کو کہا کہ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا؟ تمہیں اپنی نیکیوں پہ زیادہ مان ہے نا، سمجھتے ہو کہ میں بہت نیک آدمی ہوں. تو ٹھیک ہے، تمہارا اندر تکبر ہے اور تکبر بہت بڑی برائی ہے. اس لیے اس گناہ گار کو تمہیں جنت میں ڈال رہا ہوں اور تمہیں جہنم میں ڈال رہا ہوں، نیک آدمی کو. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو جو برائیاں انسان میں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ کون دوزخ میں جاتا ہے یا کس طرح نہیں جاتا. ہاں، اس کی رحمت بہت وسیع ہے. اگر نیکی کرو، اتنی بات پہ دیکھو، ایک شخص کو کے جذبات کو اس نے ٹھیس پہنچائی اور یہ فیصلہ کر دیا کہ تم دوزخ میں جاؤ گے. اس کو دوزخ والے نیک کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈال دیا، اور نیک کام کرنے والا دوزخ میں اس لیے چلا گیا کہ اپنے آپ کو بڑا نیک اور سمجھتا تھا اور تکبر تھا اس میں.
اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نیکیاں ہر وہ نیکی کی جائے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہو اور عاجزی ہو. ہاں یہ فیصلہ مرنے کے بعد ہوگا کہ کون کہاں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے, ٹھیک ہے, تو اس وسیع رحمت کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تمہارے سوال کا حل جواب مل گیا کہ نہیں؟ ہاں جی. یا کچھ رہ گیا تھوڑا سا؟ نہیں, مل گیا. ٹھیک ہے, مل گیا تو بس ٹھیک ہے. تمہارا سوال یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ رحمت میں ہے تو دوزخ میں کیوں جاتے ہیں لوگ؟ بہت ہی جب انتہا کر دیتے ہیں نا گناہوں کی تب دوزخ میں جاتے ہیں, لیکن اس پہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے نا کہ ان کو پھر ایک وقت آئے گا جب دوزخ خالی ہو جائے گی. ابھی حدیث میں آیا ہے کہ دوزخ خالی ہو جائے گی اور جنت بھر جائے گی. ہاں قاصد. السلام علیکم پیارے حضور. اچھا, میرا سوال تھا, میں پوچھنا تھا کہ جو وقف نو میں ان کو کتنی اجازت ہے کہ وہ پولیس کے اندر جائیں یا فوج کے اندر؟ ہاں جی. دیکھو تو اگر تو ملک کو بہت زیادہ ضرورت ہے قوم اور ملک کی خدمت کرنے کی تو چلے جائیں اجازت لے کے. اور اگر انہوں نے ایک ایسی پڑھائی کی ہوئی ہے تو پھر ہم خود ہی جماعتی نظام بھی یا میرے سے پوچھتے ہیں تو میں بھی اجازت دے دیا کرتا ہوں کہ چلے جاؤ. لیکن اگر وقف قائم کرنا چاہتے ہو تو پھر اس عہد کے ساتھ جاؤ کہ جب بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم پولیس میں یا کسی بھی دوسرے شعبے میں کام کریں وہاں سے ریزائن کر کے جماعت کی خدمت کے لیے آ جائیں گے. ٹھیک. نمبر 2 یہ کہ پولیس میں جا کے پولیس والے نہیں بن جانا, انہی طرح حرکتیں نہیں کرنے لگ جانا. ٹھیک ہے, اس ماحول میں نہیں ڈھل جانا, بلکہ اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کرنی ہے, 5 نمازیں پوری طرح پڑھنی ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے, اس کا ترجمہ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, پوری طرح دین کی کتابیں پڑھنی ہیں. ٹھیک, دینی علم کو بڑھانا ہے پولیس میں رہ کے بھی. ٹھیک, اور اپنے جمعے جو ہیں عیدیں جو ہیں سوائے سے کوئی خاص ملکی مفاد کے لیے پولیس کی کہیں ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے تو ضرورت ہے, اور نارمل روٹین کے حالات میں جمعے بھی ضائع نہیں کرنے. ٹھیک ہے, پھر جا سکتے ہو اجازت لے کے, بغیر اجازت کے نہیں. ٹھیک ہے, ضرور چاہتا ہے اجازت لے کے جاؤں گا. ہاں, تم پولیس مین بن رہا تمہیں انشاءاللہ. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. حضور میرا سوال تھا کہ یہ لاہوری جماعت سیپریٹ کیسے ہوئی ہے؟ ابھی تو تمہیں یہی نہیں پتہ لگا؟ بچہ تھا اسکول میں ایک گارنٹی بچہ 102 سال ہو گئے اس بات کو. ہاں 102 سال. وہ بیٹھ جاؤ. ایک حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی بعض جو اس زمانے کے بزرگ تھے جن میں مولوی محمد علی صاحب وغیرہ, خواجہ کمال الدین صاحب وغیرہ, مولوی صدر الدین صاحب وغیرہ, اور اس قسم کے لوگ تھے بہت سارے. ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد بجائے انجمن جو ہے اس کے پاس ساری طاقت آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے, انجمن احمدیہ. لیکن حضرت خلیفہ اول نے اس حالات میں کنٹرول کیا اور سمجھایا کہ نہیں, خلافت کا نظام ہی چلے گا. خیر ان حالات میں ان لوگوں نے تسلیم کر لیا کیونکہ حضرت خلیفہ اول کی بزرگی کی وجہ سے بھی زیادہ غالب خیال یہی ہے. لیکن جب 1914 میں حضرت خلیفہ اول کی وفات ہوئی تو اس وقت پھر خلیفہ ثانی کا جب انتخاب ہوا اس وقت یہ لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, انجمن خلافت کے اوپر حاوی ہے اور خلیفہ وقت جو ہے انجمن کے ماتحت ہے. اسی طرح جس طرح تمہارے ہر ملک کی نیشنل عاملہ جو ہے اٹھ کے کہہ دے کہ خلیفہ وقت ہمارے ماتحت ہے. تو یہ حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے کہا کہ نہیں, رسالہ الوصیت میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد خلافت کا نظام جاری ہوگا. ٹھیک ہے, ہر نبی کے بعد خلافت کا نظام جاری ہوتا ہے اور خلیفہ وقت خدا کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے اور وہی نظام کو چلائے گا. ٹھیک, اس پہ وہ لوگ چھوڑ کے علیحدہ ہو گئے. مولوی محمد علی صاحب ان کے لیڈر تھے اور باقی سب ان کے ساتھ چلے گئے اور بہت سارے بزرگ. تو جتنے بڑے بڑے علماء تھے نا اس زمانے کے وہ چلے گئے اور
خزانہ بھی انجمن کے جو پیسے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلے گئے. اور لیکن جو لوگ عام لوگ تھے وہ لوگ خلیفہ مسیح ثانی کی انہوں نے بیعت کر لی اور پھر خلافت کا ایک نظام جاری ہو گیا جو قادیان میں خلیفہ مسیح ثانی رہے. اور وہاں یہ لوگ علیحدہ ہو کے لاہور چلے گئے تھے چھوڑ کے کہ ہم خلافت کو نہیں مانتے. انہوں نے وہاں جا کے تو انجمن احمدیہ قائم کر لی اور اپنی ایک علیحدہ گروہ بنا لیا. اس کو لاہوری گروہ بھی کہتے ہیں, پیغامی بھی کہتے ہیں. تو اس طرح یہ قائم ہوئی تھی. لیکن آہستہ آہستہ جماعت احمدیہ جو خلافت کے تحت تھی وہ بڑھ رہی ہے اور اب بڑھتے بڑھتے دنیا میں کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے. کروڑوں میں ہے, 209 ملکوں میں پھیل چکی ہے. وہ لوگ جو تھے وہ حالانکہ سارے عمراء تھے, امیر لوگ تھے, آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. بلکہ بہت سارے پیغامیوں میں سے بھی, لاہوری جماعت میں والوں میں سے بھی ایسے ہیں جو اب بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو رہے ہیں. ابھی میں یہ زیادہ تر تعداد ان کی فجی میں بھی ہے, کافی ساری تعداد, اور اس طرح بعض اور ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے. پھیلی کیا ہوئی, چند ایک لوگ رہ گئے ہیں. پاکستان میں بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں. فجی میں مثلاً بہت سارے ہیں جو جب میں گیا ہوں, فجی بھی اور نیوزی لینڈ بھی, انہوں نے ان میں سے بہت ساروں نے بیعت بھی کی. بچوں نے, بیوی نے بیعت کر لی, خامد رہ گیا لیکن وہ بھی خلاف نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہوتے ہوتے بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے اور جماعت احمدیہ بڑھ رہی ہے. حبیب کا چلو لو پکڑو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارا حضور, I was wondering how you felt about Vakfano taking in education in the arts. Vakfano kya? Taking in the arts. Arts? جی. تم پڑھنا چاہتے ہو آرٹس؟ آرٹس کیا مطلب, یہ فائن آرٹس یا گرافکس؟ فائن آرٹس. Just in general, like just. ہاں پڑھ لو, کوئی حرج نہیں. چاہتے ہیں پڑھنا تو پڑھ لو, بتا دو کہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلو ہم آتا ہوں, بتا دو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال تھا کہ جب آپ خلیفہ بننے والے تھے اس سے پہلے آپ مجھے کو بننے والے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے بننے والا تھا کہ نہیں. آپ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ آپ خلیفہ بننے والے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتہ لگا, مجھے تو بننے کے بعد بھی نہیں پتہ لگا. چلو بیٹھ جاؤ. کئی منٹوں کے بعد مجھے پتہ لگا. السلام علیکم حضور. جب دعا کرتے ہیں تو آپ کو لائک میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ مجھے پتہ چلتا ہے جب جو میں نے دعا مانگی ہوتی ہے, جیسے ٹیسٹ کے لیے المیہ سے مانگتا ہوں کہ المیہ پلیز میری مدد کرنا, اور اگر ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہوگی تھی. تو میرا سوال یہی تھا کہ حضور جب دعا مانگتے ہیں اور پھر جب سلام پھیرتے ہیں نماز کے بعد, کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے اس کے امیڈیٹلی بعد کہ آپ کی دعا قبول ہوگی ہے؟ اگر تو تمہاری دعا دل سے نکلی ہے اور تم نے بیٹھ جاؤ اور تم دعا کر رہے ہو, تم نے رو کے مانگی اور دعا کرنے کے بعد تمہاری تسلی ہو گئی سجدے سے سر اٹھاتے ہی کہ ہاں اب لگتا ہے کہ میری آواز اللہ کو پہنچ گئی, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی. ہاں بعض ایک ٹیسٹ ویسٹ کے علاوہ بھی بعض دعائیں ہوتی ہیں نا جس کو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی تمہارے حق میں بہتر چیز ہے. 2 آپشن ہے اگر, تو
تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کون سی آپشن تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جو تم جو چاہتے ہو وہ نہ ہو، لیکن اس کا نتیجہ بہتر نکلے گا تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. تو دعا کے دوران میں ہی جو دل کی تسلی ہے اور ایک دعا کی حالت ہے، اسی سے احساس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب سن لیا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کم از کم اللہ تعالیٰ تک میری بات پہنچ گئی اور سن لے گا. ہاں جی، وہ آخر میں وقفے نہ ہو یا وقفے نہ ہو کے والد ہیں؟ شادی ہو گئی کہ نہیں؟ اچھا، منگنی ہو گئی ہے. چلو. السلام علیکم حضور، میرا سوال تھا کہ اس دورے میں آپ کے جسٹن ٹروڈو کی ملاقات ہوئی تھی آپ سے، تو اگر تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیں جو باتیں ہو رہا ہوئی تھیں. خلاصہ بیان کر دوں؟ جی، خلاصہ تو آ چکے آلریڈی خبروں میں. باتیں یہی ہوئی تھیں. اس نے کہا کہ ہم پرانے جاننے والے ہیں ایک دوسرے کو، اور جماعت احمدیہ بڑے اچھے کام کر رہی ہے، ملک کے لیے بڑی خدمت کر رہی ہے، اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور میرے متعلق کچھ ایک دو الفاظ کہے تھے، میں نے اس کو شکریہ ادا کر دیا تھا. اور اس کے بعد یہ بھی کہ بہت سارے ریفیوجیز کو جو ہمارے 2010 میں لاہور میں شہید ہوئے تھے، ان کی فیملیز کو تم نے یہاں آنے کے حکومت نے یہاں بلایا اور آ گئے. پھر سیرین ریفیوجیز آ رہے ہیں، اس حوالے سے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا. بس باقی تو جنرل باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک. جزاک اللہ. ایک سوال تم کر لو اور اس کے بعد چھٹی، نماز کا وقت ہو گیا. السلام علیکم پیارے حضور، میرا آخری سیمسٹر ہے سول انجینئرنگ میں، اور میرا سوال تھا وچ کنٹری نیڈس دا موسٹ ہیلپ ان دس فیلڈ. سول انجینئرنگ مکمل کرو اور اس کے بعد ایکسپیرینس لو کہیں سے. ٹھیک ہے، کسی کمپنی میں کام کرو. جی ٹھیک ہے. صحیح. پھر وقف کرو. تو پھر یہ جماعت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں تمہیں بھیجنا ہے. تم نے فیصلہ نہیں کرنا کہ وچ کنٹریز صحیح ہے دا بیسٹ فار یور. جی جزاک اللہ. تو یہ جہاں بھی ضرورت ہوگی بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. یہاں بھی تو آپ جو سول انجینئرنگ کون کون کر رہے ہیں؟ آرکیٹیکٹ کون کون ہے؟ آرکیٹیکچر کون کون کر رہا ہے؟ تم کہاں سے کر رہے ہو؟ ایک ہے صرف یہاں، یہ دو. اچھا، یہاں بھی آپ لوگ یہ بھی ڈیزائن کریں کہ کس طرح ہم ایسی مسجدوں کی ڈیزائن کریں جو خوبصورت بھی لگیں اور لو کاسٹ بھی ہوں. صحیح. جی. اور یہ تو یہ آرکیٹیکٹ ڈیزائن کریں گے، اور سول انجینئر اس میں یہ بتائے کہ کس طرح اس کو لو کاسٹ بنانا ہے مزید جب یہ ڈیزائن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن بہرحال جب آپ کر لیں گے تو پھر فیصلہ کریں کہ جماعت کے کہاں بھیجنا، کر کے کم از کم 2 سال ایکسپیرینس لو. جی. پھر بتاؤ. جی حضور. ٹھیک ہے. صحیح ہے. یہاں کمپنیاں لے لیتی ہیں کہ اگر ہاں جی، اور کرنے کے بعد اور جاب نہیں کرنا، اگر کہیں اور جاب ملتا ہے تو مجھے بتانا، میں پھر تمہیں کہیں اور بھیجوں. صحیح ہے. جی جی حضور. چلو پھر جاؤ نماز پڑھو. بچوں السلام علیکم.